السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم کلاس 8ویں کے سبجیکٹ اسلامیات کے پہلے لیسن کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا باب جو اسلامیات کی کتاب میں، اس باب کا نام ہے ایمانیات اور عبادات۔ باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایمانیات اور عبادات کا مفہوم، اس کی وضاحت پیش کرتا چلوں۔ تو عزیز طلبہ، ایمانیات ایمان سے لیا گیا ہے۔ ایمانیات ایمان سے لیا گیا ہے، اور ایمان کا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، بھروسہ کرنا اور فرمانبردار ہونا۔ ایمان کا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، ایمان کا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، بھروسہ کرنا اور فرما برداری کرنا۔ یہ ایمان کا معنی ہے۔ اور ایمانیات سے مراد وہ عقائد ہیں جن کو ماننا یا جن کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمانیات، ایمان سے مراد وہ عقائد کہ جن کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کے تصدیق کیے بغیر آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمانیات ایمان سے لیا گیا ہے، اور ایمان کا لفظی معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، اور ایمانیات سے مراد وہ عقائد، ایمانیات سے مراد وہ عقائد جن پر ایمان لانا یا جن کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور جن کی تصدیق کیے بغیر آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایمانیات کا معنی اور اس کا مفہوم ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد مختصراً یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمانیات سے مراد جو عقائد ہیں وہ عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ ایمانیات سے مراد جو عقائد ہیں وہ عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ مختصراً، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا ماننا، یہ اسلام کا پہلا اور اہم بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا ماننا، اس کو اکیلا جاننا، یہ پہلا اور اہم عقیدہ ہے۔ نمبر 2، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ تیسرا اہم اور بنیادی عقیدہ
اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہم السلام بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان سب پر ایمان لانا، یہ تیسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ نمبر 4، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا اہم اور بنیادی عقیدہ کہ اللہ رب العزت نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، یہ اسلام کا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اسلام کا 5واں بنیادی اور اہم عقیدہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، یعنی ایک دن اللہ رب العزت اس دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور سب کے سب جمع ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ اسلام کا 5واں اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ نمبر 6، تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا۔ اسلام کا چھٹا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے تقدیر خیر و شر، یعنی اچھی اور بری تقدیر، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر ایمان لانا یہ اسلام کا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ نمبر 7، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ 7واں اہم اور بنیادی عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہ اسلام کا 7واں اہم اور بنیادی عقیدہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ اسلام کے وہ اہم اور بنیادی عقائد ہیں کہ جن کا ایمان لانا اور جن کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جن کی تصدیق کے بغیر آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اب اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب دوم ہمارے پاس ہے ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات سے متعلق مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ایمانیات کا مختصراً مفہوم، اس کا معنی اور ایمانیات سے مراد، اور ایمانیات کے اندر جو اسلام کے بنیادی اور اہم عقائد ہیں۔ اس کے بعد اس باب کے دوسرے جز کو لے لیتے ہیں عبادات۔ عبادت کی جمع ہے، عبادات جمع ہے عبادت کی، اور عبادت کا معنی ہے بندگی۔ عبادت کا معنی ہے بندگی۔ عبادت کے معنی ہے بندگی یا پرستش۔ عبادات یہ عبادت سے ہے، اور عبادت کی جمع ہے عبادات، اور عبادت کا لفظی معنی ہے یا اس کا لغوی معنی ہے بندگی کرنا، اور عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادات سے مراد اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا، اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو عزیز طلبہ، عبادت سے مراد ہے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ عبادت کا معنی ہے۔ اور عبادت کا لفظی معنی بندگی کرنا ہے یا پرستش کرنا ہے۔ عبادت سے عبد کا لفظ بھی نکالا گیا ہے، اور عبد کا معنی ہے بندہ یا غلام۔
عبادت سے عبد کا لفظ نکالا گیا ہے، اور عبد کا معنی ہے بندہ یا غلام۔ عبد کا معنی ہے بندہ یا غلام، تو عبادت سے عبد کا لفظ نکالا گیا ہے، اور عبد کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی بندہ اپنے مالک کے حکم پر دل و جان سے عمل کرتا ہے، اور اپنے مالک ہر کام اپنے مالک کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ تو عبادت سے لفظ عبد نکالا، اور لفظ عبد سے مراد بندہ یا غلام، یعنی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور تفصیل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ اس باب کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو باب ہے، باب دوم ایمانیات اور عبادات، ایمانیات اور عبادات کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ باب جو دیا گیا ہے کیوں دیا گیا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ طلباء و طالبات کے ذہنوں میں فکر آخرت پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو، تاکہ اس کی زندگی کی تعمیر ہو سکے۔ تو عزیز طلبہ، اس باب کو لانے کا مقصد اور اس سبق کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء اور طالبات کے ذہنوں میں، یعنی پڑھنے والوں کے ذہنوں میں فکر آخرت پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس وہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور فکر آخرت ہمارے اندر پیدا ہو، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ یہ اس باب کو لانے کا مقصد ہے، ایمانیات اور عبادات کا یہ مقصد ہے۔ اور ہمارا جو پہلا سبق ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، باب دوم کے اندر جو ہمارا پہلا سبق ہے اس کا نام ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ جیسا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس باب کو لانے کا مقصد ہمارے ذہنوں کے اندر فکر آخرت کو پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ لہذا ہمارا پہلا جو سبق ہے وہ اسی سے متعلق ہے، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ ہماری سیرت کو بنانے میں، ہماری سیرت کو تعمیر کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے، عقیدہ آخرت کی ہماری زندگیوں کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ تو مختصراً اس حوالے سے دو چار باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے عقیدہ آخرت کا مفہوم تو سب سے پہلے عقیدہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ عقیدہ کا معنی
وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عقیدہ کے لفظی معنی ہیں کسی چیز پر پختہ یقین رکھنا۔ عقیدے کے لفظی معنی ہے کسی چیز پر پختہ یقین رکھنا، پکا یقین رکھنا، یہ عقیدے کے لفظی معنی ہیں۔ عقیدہ آخرت میں عقیدے کے لفظی معنی آپ کو بتایا، اس کے بعد آخرت، آخرت کا لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ عقیدہ کا لفظی معنی کسی چیز پر پختہ یقین رکھنا، اور آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ یہاں پر عقیدہ آخرت سے مراد بعد میں آنے والی زندگی۔ تو آخرت کی زندگی چونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم ان دونوں لفظوں کو ملا کر بولیں گے عقیدہ آخرت، تو عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہوگا کہ ایسی زندگی پر پختہ یقین رکھنا جو اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے۔ ایسی زندگی پر پختہ یقین رکھنا جو اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت یہ اسلام کے ان اہم اور بنیادی عقائد میں سے ایک ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اسلام کے جو 7 اہم اور بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک اہم اور بنیادی عقیدہ آخرت ہے، اور عقیدہ آخرت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ عقیدہ آخرت سے مراد ایسی زندگی پر پختہ یقین رکھنا جو اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دن اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا، اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، اور یہ سب کے سب جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ تمام لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر جتنے اعمال کیے ان کا پورا نام اعمال اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ہر شخص کے اچھے یا برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جس کی بھلائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اس کو بخش دیا جائے گا، اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا، ترازو میں نامہ اعمال میں جس کی برائیوں کا پلہ برائیوں سے بھاری رہے گا، وزنی رہے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت بے شمار نعمتوں کی جگہ ہے، اس میں انسان جو چاہے گا اسے ملے گا۔ اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، جو طرح طرح کے عذاب کی جگہ ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کا مفہوم اور عقیدہ آخرت سے مراد کہ ایک دن ہم نے سب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کے جواب دہی کرنی ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور پھر ہمارے اچھے یا برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور پھر ہمارے ان اچھے یا برے اعمال کے مطابق ہمیں جزا یا سزا دی جائے گی۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر اعمال خراب ہیں یا برے ہیں تو پھر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع عقیدہ آخرت۔ انشاءاللہ اگلے موضوع پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔